بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بھوک سے بلکتے ہوئے یتیم بچے کا واقعہ، جو روتا ہوا باپ کی قبر پر گیا اور کہنے لگا ابو میں بھوکا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا، یہ حیران کن واقعہ سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک غریب سی عورت تھی، بھوک اور غربت کی ماری حاملہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اس غریب بیچاری کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بچہ 2-3 دن سے بھوکا تھا۔ جب بچے کو 2-3 دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن بچہ ماں کے بغیر قبرستان پہنچ گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کر کے باپ کے سرہانے بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگا اور کہنے لگا ابو میں 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے یہاں تک جکڑ لیا تھا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ اس کی ماں حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس بچے کی ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تھا تو اس حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے کو کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سامنے بچہ زاروں کتار رو رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب 4 سال کے بچے کو قبر پر روتا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال لوں۔ بچے نے کہا آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اگر آپ ایسا کر دیں تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آ۔ تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو، جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں۔ امیری میں تو صرف بے سکونی ہے۔ میرے بیٹے، اگر تو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ ہی کی ذات دینے والی ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے ہمیشہ جو بھی مانگا اللہ سے مانگا، کبھی کسی اور سے نہیں مانگا۔ باپ اپنے 4 سال کے بیٹے کو یہی درس دیتا ہوا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ آج کل لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ
کہ جو بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مزاروں پر جانا، قبروں سے مانگنا یہ شرک ہے، اس کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر چادریں ڈالنا اور پھول وغیرہ چڑھانا بدعت ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا، اسی طرح گنبد وغیرہ بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان کی حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔